نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی نماز ظہر ہم نے ادا کی، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کے نورانی بابرکت لمحات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کے گھر میں جامع مسجد رشیدیہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قلبی اور روحانی سکون نصیب فرمائے۔ تو آج کے درس میں مساجد کے حقوق کے بارے میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ قرآن حکیم کے آخری پارہ میں سورۃ جن میں اللہ نے فرمایا مسجدیں اللہ کے لیے، مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کی جائے، اور مسجد کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی۔ اور حدیث پاک جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا کہ جس نے بنائی تو بہشت کے اندر اللہ تعالیٰ اسے بنگلہ عطا فرمائے۔ جنہوں نے مسجد بنائی قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے ان کے نامہ اعمال میں، پھر جو بھی بعد میں شامل ہوتے رہے یہ صدقہ جاریہ۔ تو مساجد حدیث پاک میں آتا ہے احب البلاد، جتنی یہ جگہیں یا شہر جگہ ہوتی ہے پسندیدہ جگہ مسجد ہے، یہاں سکون ملتا ہے، سجدوں کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ تو مسجد کے حقوق میں سے ایک تو ہے جس وقت ہم مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں رکھیں، دعا بھی پڑھ لیں اللہم افتح لی ابواب رحمت، اور مسجد سے باہر جائیں تو پھر بھی دعا پڑھیں اور بایاں پاؤں، یہ مسجد کے آداب میں سے۔ تو مسجد کے آداب میں سے ایک خاص ادب ہے اللہ یتکلم بکلام الدنیا، مسجد میں آنے والا دنیا کی گفتگو نہ کرے، دنیاوی گفتگو۔ آج صبح کے درس کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا جو معتکفین حضرات ہیں کہ من تکلم بکلام الدنیا فی المسجد احبط اللہ تعالی عملہ 40 سنہ، تو 40 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ مسجد میں دنیاوی گفتگو نہیں کرنی۔ اعتکاف والے حضرات وہ بھی خیال کریں گے۔ تو آگے حدیث پاک ہے سیاتی زمان علی امتی احادیث فی المساجد فی امر دنیا لیس للہ فیہ حاجت فلا تجالسوہم، حدیث پاک کنز العمال شریف کی ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کی باتیں مسجدوں میں آ کر کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا پھر ان کے پاس نہ بیٹھنا، کوئی بات کر رہا ہو تو اسے سمجھا دیں بھائی دنیا کی بات نہ کرو، اس میں درود شریف پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت ایوب سجستانی رحمۃ اللہ علیہ آپ مسجد میں تھے کہ ایک غلام آیا، کچھ اس نے کوئی سوال کیا تھا کسی چیز کے بارے میں، دنیا سے اس کا تعلق تھا، فخرج من المسجد، آپ مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ ان سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا میں نے 30 سال سے مسجد میں کبھی دنیا کا کلام نہیں کیا۔ کتنے سال؟ 30 سال ہو گئے ہیں میں نے مسجد کے اندر دنیا کی بات نہیں۔ اب تو نے وہ دنیا کی بات کوئی پوچھی تھی تو اس لیے میں مسجد سے باہر نکل آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر مسجد نبی شریف میں تو آدمی آئے دنیاوی گفتگو کر رہے تھے، آپ نے پوچھا کہ آپ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگے جی باہر سے ہیں۔ فرمایا اگر تم یہاں کے ہو تو اتنا مارتا، اتنا تمہاری چیخیں نکلتی۔ پھر آپ نے جگہ بھی الگ بنوا دی کہ اگر کوئی دنیا کی گفتگو کرنا چاہے تو ساتھ اس جگہ چلا جائے۔ تو دنیا کی گفتگو فرمایا یہاں
ہتھیار تلوار یہ بھی اویزاں کر کے نہ آئے، اور گم شدہ چیز کا اعلان بھی نہیں۔ اب کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں دیہاتوں میں یہ ہے کہ امام مسجد مسئلے بھی بتا دیتے ہیں، لیکن وہ جو مسجد کے متولی ہیں کہتے ہیں جی ہم پیسے لیتے ہیں اعلان کے، 100 روپیہ ہے 50 روپے ہیں پہ اعلان۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے، میں نے بڑا سمجھا، کہنے لگے نہیں جی قاری صاحب آپ رہیں نہ رہیں اعلان مسجد میں ہوگا، جبکہ اللہ کے محبوب نے تو صراحتاً فرمایا اللہ کرے اس کی چیز وہ ملے ہی نہ، جو گم شدہ۔ تو کئی جگہ ایسے پکوڑوں والے دکان کا بھی اعلان کر رہے ہوتے ہیں، پکوڑے جی تیار ہیں مسجد میں۔ اب بتائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی یہ عظمت تو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی اہانت ہے۔ تنزیہ المسجد عن النجاسات، کاذورات، صبیان، مجانین، کہاں پاگل بچے جو اپنے طہارت کا خیال نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، ان سے بھی مسجد کو بچایا جائے۔ حدیث پاک میں جنبوا مساجدکم صبیانکم، جو لا یاکل ہوتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ یہاں انگلیوں کے چٹخارے بھی نہ لیں، ایسے ڈال کے نا یہ کڑا کے نکالتے ہیں یہ بھی، اور بے شراب بھی یہاں نہ ہو، مسجد کے اندر خرید و فروخت۔ ہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کوئی ضرورت ہے کوئی فون کر کے کوئی چیز بھی، وہ اجازت ہے اس کو۔ وہ اللہ یتخطی رکاب الناس، مسجد میں آ کر یہ آداب میں سے ہے کہ جہاں جگہ ملے نا وہیں بیٹھ ادا کر لے نماز، آگے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ آئیں، کسی کو ایذا نہ دیں، یہ سخت گناہ ہے۔ اور تھوک ہے تو ریٹھ ہے، یہ مسجد کو اس سے محفوظ کرنا ہے، اور صف میں تنگی پیدا نہ کریں۔ صف مکمل ہو گئی ہے، زبردستی آگے کھڑے ہونے کی کوشش نہ، پچھلی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ صف کے آداب میں سے اگر ایک صف مکمل ہوگی، اب پیچھے ایک نمازی ہے تو ذرا انتظار کر رہے کہ کوئی اور آ جائے تو پھر اس صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اب کتب کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے، ورنہ اگلی صف سے پیچھے کسی کو کھینچ دیں۔ اب جس کو کھینچے گا وہ تو لڑ پڑے گا، کیونکہ مسئلے کا پتہ نہیں ہے، لہٰذا اب وہ حالات نہیں ہیں، انتظار کر لو، ورنہ امام کی سیدھ میں پیچھے کھڑے ہو جائے۔ صف کیا ہونی چاہیے؟ مکمل ہونی چاہیے، صفوں کے اندر خالی جگہ بھی نہ ہو۔ آگے صف میں خالی جگہ ہے اور پھر پیچھے کچھ دائیں کھڑے ہوتے ہیں، کچھ بائیں کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، صفوں کا خیال کر کے، ورنہ دل پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، مسجد کے اندر ایسے پاؤں پھیلا کے بیٹھنا، یہ بھی مسجد کی عظمت کے خلاف ہے۔ مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر، ایک روایت ہے، اذا دخلتم ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں جب داخل ہو تو فرتعوا فیہا، کچھ کھا پی لیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اب مغرب کے ٹائم ہوگا نا، ایک تو کھانا پینا، یہ اور ہے کھانا پینا۔ قیل یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، فرمایا المساجد ایک روایت میں، دوسرا مجلس علم بھی ہے، مجالس علم۔ تو مسجدوں کے اندر چرنا کیا ہے، کھانا کیا ہے؟ ان یقولا فہو ان یقولا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمات طیبات پڑھتے رہنا چاہیے۔ مسجد کے آداب کا اس کا خیال کریں۔ ہارون الرشید کی اہلیہ بی بی زبیدہ نے خواب دیکھا تھا، ظاہراً وہ خواب کی صورت کوئی اچھی نہیں تھی۔ محمد بن سیرین نے جو تابی تھے اور تعبیر الرؤیا کے امام تھے، انہوں نے بہترین کر کے تعبیر دی تھی۔ اس خواب کی خوشی کے اندر ہارون الرشید نے 1000 مسجدیں بنوائیں۔ کتنی؟ 1000 مساجد بنائیں۔ تو یہ مسجدیں بنا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 4000 سے بھی زیادہ مسجدیں بنائیں، 900 تو جامع مساجد۔ جو علاقہ یا قلعہ فتح ہوتا تھا، سب سے پہلا کام مسجد۔ پھر مسجد جب تعمیر ہو جاتی تھی تو وہاں قاری قرآن، عالم دین درس قرآن دیتے تھے۔ پھر امیر المومنین خود تشریف لے جاتے مساجد میں، معلوم کرنے کے لیے کہ درس قرآن کا سلسلہ کیسے چل رہا ہے۔
تو ملک شام کے اندر سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس قرآن دیتے تھے، وہاں آپ تشریف لے گئے، ان سے پوچھا حال سناؤ، جب درس قرآن دیتے ہو تو کتنے سامعین ہوتے ہیں؟ تو صحابی رسول نے فرمایا 18,000 آدمی ہوتے ہیں سماعت کرنے میں۔ کیسا ذوق تھا جی سیٹھ صاحب، کتنی محبت تھی درس قرآن کے ساتھ۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں بھی درس قرآن پہلا پارہ حضرت علامہ محمد عرفان سعیدی صاحب نے مکمل فرما لیا، آج دوسرا پارہ شروع ہو گیا، تو بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ پہلے بھی الحمدللہ درس قرآن مکمل ہو چکا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک۔ علامہ قاری عبدالرؤوف صاحب درس قرآن دیتے رہے، اور یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سعادت ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ 2-3 درس، صبح درس ہوا اعتکاف والے حضرات کے لیے، پھر ظہر کے بعد انشاءاللہ آج سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر بھی ہوگا۔ تو 1000 مسجدیں انہوں نے بنوا دی خوشی کے اندر۔ تو یہ مساجد بنانا، تو انہوں نے فرمایا 18,000 سامعین ہوتے ہیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں مساجد کے اندر یا قرآن کی تعلیم کا اہتمام آپ نے فرمایا، صحابہ اور تابعین کے بچے بچیاں 17,000 حافظ قرآن بنے۔ اور ہارون الرشید کا بیٹا جب خود حافظ بن گیا، آپ نے تو پھر ان کے وظائف بھی مقرر فرما دیے، 400 درہم وظیفہ جو حافظ قرآن بنے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو دین کا علم پڑھتے ہیں نا، ان کے لیے کچھ اس قسم کے آپ وظائف مقرر کریں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، مسلمانوں کے بچے عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے۔ خود حافظ بن جانا کمال نہیں ہے، زندگی میں اوروں کو بنا دینا۔ عالم دین خود ہو، پھر سینکڑوں علماء تیار کر کے جائے۔ پہلے مسجد کی حیثیت یہ نہیں کہ صرف ہم نے 4 فرض پڑھ لیے، 2 فرض پڑھ لیے، بلکہ ایک کونے میں عالم دین حدیث پڑھا رہا ہے مسجد، دوسرے کونے میں قرآن کی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، تیسرے کونے کے اندر تجوید و قرات کا علم پڑھایا جا رہا ہے، فقہ کا علم پڑھایا جا رہا ہے، اور فیصلے بھی مسجدوں میں ہوتے تھے، فیصلے بھی مساجد میں ہوتے تھے۔ اور مومن کو سکون مسجد میں کیسے ملتا ہے؟ جس طرح مچھلی کو پانی میں۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کو بھی بڑا سکون ملتا ہے، مسجد میں آتے ہیں، جو مسجد کی خدمت کرنے والے جس حوالے سے بھی خدمت کریں گے، آداب کا اس کا خیال کریں گے، بہت برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کلمات قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی سید